بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں گھروں میں کام کرتی تھی۔ ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ میرے ابو فوت ہو گئے۔ ددیال والوں نے میری امی کی شادی ان کے ایک رشتہ دار سے کروا دی جو ایک بدتمیز اور جاہل انسان تھا۔ ذرا سی بات پر میری ماں کو پیٹ کے رکھ دیتا۔ خود وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور امی جو گھر میں تھوڑا بہت کام کرتی اس کے پیسے چھین لیتا۔ اکثر ہم ماں بیٹی بھوکے رہتے اور وہ خود کھا پی لیتا۔ میرا چھوٹا سا ذہن یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میری ماں مجھے سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ کسی بھی رشتہ دار کو ہماری حالت پر ترس نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ ایک کچی آبادی میں رہتے تھے۔ کچھ ہی دور میری دادی کا گھر تھا، مگر وہ ہم ماں بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے۔ جب میرے ابو زندہ تھے تو امی اور میری زندگی بہت اچھی تھی۔ میں باپ کی مار پیٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ عید پر سب بچے نئے کپڑے پہنتے، میں گھر میں چھپ کر روتی اور میری ماں مجھے دیکھ کر اور بھی زیادہ روتی۔ یوں ہی 2 سال بیت گئے۔ اماں بہت بیمار رہتی تھیں۔ اب اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جہاں سے وہ بچا کچھا کھانا لے آتی۔ میرا سوتیلا باپ پھر بھی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا اور میری ماں کو مار مار کر ادھموا کر دیتا۔ وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی نظریں بہت بری لگتی تھیں۔ میرے ابو تو جب مجھے پیار کرتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا، مگر جب میرا سوتیلا باپ میری طرف توجہ کرتا میں ڈر جاتی۔ میری ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ نہ جانے کیوں، مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ میرا اسکول چھوٹ چکا تھا۔ میں گھر میں رہتی تو گھر کے کام کرتی اور کبھی امی پریشان ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ جب میں کسی بچے کو پڑھتا ہوا دیکھتی تو مجھے اپنے ابو بہت یاد آتے۔ ایک روز امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک گھر جس میں وہ کام کرتی تھیں تھوڑا نزدیک تھا۔ امی نے مجھے اس گھر میں کام کرنے بھیجا۔ میں چھوٹی تھی، میں جا کر کام کرنے لگ گئی۔ باجی ویسے تو بہت اچھی تھی، مگر گھر میں کام بہت زیادہ تھا۔ صاف صفائی کے بعد میں نے کچن میں برتن دھونے شروع کر دیے، پھر کپڑے دھوئے، پھر ایک بار گھر صاف کیا تو ان کے مہمان آ گئے۔ بیکری سے ڈھیر سارا سامان آیا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باجی نے جب مجھے حیرت سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو ہنس کر کہنے لگی، پاگل لڑکی، نظر لگانی ہے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ باجی نے کہا، بس کچھ برتن دھو جانا اور جاتے ہوئے اپنے اور اپنی امی کے لیے ان چیزوں میں سے لے لینا۔ میں خوشی خوشی کام کرنے لگی۔ دوسری ملازمہ نے چائے وغیرہ بنائی تو میں مہمانوں کے لیے چائے لے گئی۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ کام ختم کرتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ ویسے تو امی عصر کے وقت نکل جاتی تھیں، مگر آج مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ باجی نے میرے شاپر میں سموسے، کیک، نمکو، بریانی ڈال کر دے دی۔ کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اپنی ماں کا خیال رکھنا، کوشش کرنا وہ جلدی ٹھیک ہو کر کام پر آ جائے۔ میں خوشی خوشی گھر کو چل دی۔ دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے پکا راستہ چھوڑ کر ایک سنسان سڑک جو ہمارے گھر کی طرف جلدی پہنچ جاتی تھی اس پر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ بھاگتے ہوئے میری ٹھوکر ایک اینٹ سے لگ گئی۔ میرے پیر سے خون نکلنے لگا اور ہاتھ سے شاپر دور جا گرا۔ مجھے چوٹ سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں کھانے پینے کی چیزیں خراب نہ ہو گئی ہوں۔ میں درد سے رو رہی تھی۔ میں جس جگہ بیٹھی تھی وہاں پر ایک پرانا نیم کا پیڑ تھا۔ سردیوں کی شام تھی، ہلکی ہلکی سی دھند تھی۔ شاپر کچھ دور پڑا تھا۔ میں ایک دم وہاں پر ایک لڑکا جس کی عمر 16-17 سال تھی اپنی خوبصورت سی سائیکل پر تیز تیز چلتا ہوا آ گیا۔ اس نے جب مجھے روتا دیکھا تو سائیکل سے اتر کر آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کون ہو تم اور یہاں اندھیرے میں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے کہا، میرا نام چاندنی ہے، قریب ہی میرا گھر ہے۔ میں کام سے واپس آ رہی تھی، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر میرے پاؤں پر پٹی کس کے باندھ دی۔ کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ راستے میں میرا گھر ہے، میری امی تمہارے پاؤں پر دوائی لگا دیں گی، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرا شاپر اٹھا کر اس نے احتیاط سے سائیکل میں لٹکا دیا۔ واقعی اسی راستے پر اس کا گھر تھا۔ بہت پرانا سا گھر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ سامنے ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جو ہمیں دیکھ کر ہنس پڑے۔ اندر سے ایک بہت پیاری عورت نکل کر آئی جس کی رنگت بے حد سفید تھی۔ اس کے لمبے بال گھٹنوں سے بھی نیچے تھے۔ اس نے پیار سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، احمد تم کہاں رہ گئے تھے؟ اور یہ بچی کون ہے؟ میں جو حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی ایک دم سے بولی، باجی میرا نام چاندنی ہے، مجھ کو چوٹ لگ گئی تھی، میں اپنے گھر جا رہی تھی تو یہ مجھ کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس دوائی ہے جو آپ مجھے لگا دیں گی تو میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے معصومیت سے جلدی اس کو ساری بات بتائی۔ احمد اور وہ عورت ہنس پڑے۔ اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہا، بیٹا مجھے باجی نہیں آنٹی کہہ سکتی ہو، اور اچھا کیا تم یہاں پر آ گئی، میں ابھی دوا لگا دیتی ہوں۔
جلدی آرام آ جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر میں ایک مرہم اور سفید رنگ کی پٹی لے آئیں۔ میرے پاؤں سے خون نکل رہا تھا اور دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ جب وہ میرا پاؤں دیکھنے لگیں تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا آنٹی آپ مجھے دوا دے دیں، میں خود لگا لوں گی، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ وہ مسکرائیں، کہنے لگی ہٹ پگلی، بچے تو سب کے برابر ہوتے ہیں، اگر میرے بیٹے کو چوٹ لگی ہوتی تو جب بھی میں خود ہی صاف کرتی۔ احمد جا کر پانی اور ٹاول لے آیا۔ آنٹی نے میرا پاؤں صاف کیا، مرہم پٹی کر کے باندھ دی۔ دوا لگتے ہی مجھے یوں سکون آ گیا اور درد بھی ایک دم کم ہو گیا۔ میں نے خوشی خوشی آنٹی کا ہاتھ پکڑ کر پیار کیا اور ان کو کہا تھینک یو آنٹی، یہ مجھے اس باجی نے سکھایا تھا جس کے گھر میں کام کرتی تھی کہ جب کوئی تمہاری مدد کرے تو اس کو تھینک یو بولا کرو۔ آنٹی نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی کتنی اچھی بچی ہے۔ میں نے کہا آنٹی میں چلتی ہوں، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی، ویسے بھی وہ بھوکی ہوتی ہیں، کھانا کھلا کر ان کو دوائی بھی دے دوں گی۔ آنٹی نے احمد سے کہا کہ وہ مجھے اپنی سائیکل پر ہی چھوڑ آئے۔ میں بہت خوش تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد کسی نے میرا خیال نہیں رکھا تھا۔ ابا کا بھی کبھی کبھی اپنے دوست کی بائک پر مجھے گھمانے لے جاتے تھے، مگر 2 سال سے میں کسی کی توجہ کے لیے ترس گئی تھی۔ سائیکل پر بیٹھ کر میں اتنی خوش تھی، مجھے لگ رہا تھا یہ کوئی شاہی سواری ہے۔ احمد مجھے میرے گھر سے کچھ دور اتار کر چلا گیا۔ میں کھانا لے کر جیسے ہی گھر پہنچی، میرا سوتیلا باپ میری ماں کو بہت بری طرح سے مار رہا تھا۔ ماں چیخ چلا رہی تھی، محلے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں چیختی ہوئی ان کو ہٹا کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ میں اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے باپ کے ہاتھ میں پلاسٹک کا پائپ تھا، اس نے وہی زور زور سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہاں مر گئی تھی تو آوارہ لڑکی۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا مجھ کو چوٹ لگ گئی تھی پاؤں میں، آتے ہوئے ایک باجی نے میرے پیر پر پٹی باندھ دی، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی، اور کام والی جگہ مہمان آ گئے تھے، انہوں نے چھٹی دیر سے دی تھی، دیکھو انہوں نے مجھے کھانا بھی دیا ہے۔ میں نے شاپر کو اس کی طرف بڑھایا، اس نے غصے سے شاپر کو اور میرے پاؤں کی طرف دیکھا، پھر میری ماں کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ امی کو تیز بخار تھا اور اب لگنے والی چوٹوں سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ محلے کی ایک خالہ اندر آ گئی، اس نے میرے ساتھ سہارا دے کر امی کو بستر پر ڈالا اور گرم پانی سے امی کا منہ اور زخم صاف کیے جو مار پیٹ میں لگے تھے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا یہ رشید بہت ظالم ہے، کوشش کیا کر کہ اس کو تیری ماں پر ظلم کرنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے خالہ کو کہا خالہ پیسے لے جاؤ اور مجھے امی کے لیے بخار کی دوا لا دو۔ وہ پیسے لے کر چلی گئی۔ میں نے امی کو کھانا کھلایا جو انہوں نے رو رو کر کھایا۔ وہ میرے ابو کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں کاش تو مجھے اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا، جس دن مجھے کچھ ہو گیا میری بچی کے ساتھ یہ ظالم نہ جانے کیا کرے گا۔ خالہ نے دوائی لا کر دے دی تھی۔ میں نے امی کو دوائی لگائی، پھر ان کے بستر میں ہی ان سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میری امی ساری رات تکلیف سے آہیں بھرتی رہیں۔ صبح میں نے جلدی جلدی سارا کام کیا۔ میرا سوتیلا باپ رات کو کسی وقت آ کر سو گیا تھا۔ یہ اکثر نشہ کر کے دیر سے گھر آتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ ابھی یہ نہ اٹھے اور میں اور امی گھر سے کام پر چلے جائیں، مگر اب امی تو مجبور تھی گھر رہنے پر۔ 11 بجے وہ بھی اٹھ گیا۔ میں نے جیسے تیسے اس کو ناشتہ بنا کر دیا، کھانے سے زیادہ اس کی نظر مجھ پر تھی۔ میں نے کہا بابا مجھ کو آج کام پر جلدی جانا ہے، باجی نے کپڑے دھونے کا کہا تھا، کوشش کروں گی رات کو جلدی آ جاؤں، مگر تم میری ماں کو مت مارنا۔ میں نے مٹھی میں دبائے ہوئے 100 روپے اس کو دے دیے، جن کو لے کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا سمجھدار ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، تیری ماں تو اب بیکار ہو گئی ہے، مگر تو خوبصورت بھی ہے اور کام کی چیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ برے طریقے سے ہنسنے لگا۔ میری ماں جو اندر پڑی یہ بات سن رہی تھی، اس نے مجھے غصے سے آواز دی۔ میں دوڑ کر اندر گئی تو وہ مجھے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے تجھے کہا تھا نا اس سے زیادہ بات مت کیا کر، اور جلدی جلدی کام پر جا، شام کو جلدی آنا، اور بات سن میری چادر اوڑھ کے جایا کر، اب تو بڑی ہو رہی ہے۔ میں نے امی کو پیار کیا، اس کی چادر اٹھا کے اوڑھ لی اور جلدی جلدی بیچ والے راستے سے ہی باجی کے گھر جانے لگی۔ رات کو جو میرے پاؤں کی چوٹ تھی وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے جب پٹی کھولی تو وہاں ہلکا سا نشان تھا، زخم ختم ہو گیا تھا۔ میں اس آنٹی سے وہ دوا لانا چاہتی تھی امی کے لیے، کیونکہ اس کے زخم خراب ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی نہ جانے کتنے زخم اس کے ہاتھوں اور پیروں پر تھے، گلے پر تھے، اور کل ہی تو اس کے ہاتھ میں اتنی چوٹ لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پرانا نیم کا درخت تو وہیں تھا،
مگر مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی کا گھر کون سا تھا اور کہاں پر تھا۔ وہ سارا راستہ گزر گیا مگر ٹوٹے پھوٹے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں حیرانی سے راستہ پار کر گئی مگر مجھے ان کا گھر نہیں ملا۔ کام پر جا کر میں نے پورے دل سے کام کیا۔ باجی نے مجھ سے امی کا پوچھا، پھر میں نے بتایا کہ ابا نے رات بہت زیادہ مارا ہے ان کو، مجھ کو جانے میں دیر ہو گئی تھی اس لیے۔ باجی دکھ سے کہنے لگی، رضیہ کی بھی کیا زندگی ہے، تمہارا ابو زندہ تھا تو غربت میں ہی عزت کے ساتھ رہتی تھی، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو کچھ کہہ سکے۔ بہت اچھی عورت ہے، مگر تمہارے ابو کے بعد تمہاری دادی نے اس نشئی سے شادی کروا کے اس کی اور تمہاری زندگی برباد کر دی۔ خیر، اللہ تم دونوں کے لیے آسانیاں کرے۔ آئندہ تمہیں دیر تک نہیں روکا کروں گی۔ کوئی مہمان وغیرہ آئے گا تو اس کو کلثوم دیکھ لیا کرے گی۔ تم دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنی ماں کو کھلا دیا کرو۔ میں نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے جلدی جلدی کام نمٹایا، تھکن بھی ہو رہی تھی، اور پھر شام کو 5:15 بجے چھٹی کر کے میں گھر کی طرف نکل گئی۔ اب پھر میں اسی راستے سے ہی جا رہی تھی، مگر یہ کیا، باہر تو کالے کالے سیاہ بادل تھے جو کبھی بھی بارش کر سکتے تھے۔ کچھ اندھیرا سا ہونے لگا تھا۔ میں جیسے ہی کچے راستے پر تھوڑے آگے پہنچی، ایک دم زور سے بادل گرجا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اب روتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں نے جب دیکھا تو وہ احمد تھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی بڑی سی چھتری تھی۔ وہ شاید اپنے گھر سے نکل کر آ رہا تھا۔ میں سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں چپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے گھر میں اس کی امی ڈھیر ساری لکڑیاں آتش دان میں جلا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، میرا سامان لے کر رکھا، بڑا سا تولیہ لا کر مجھ کو دیا اور مجھے لکڑی کی ایک خوبصورت سی کرسی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگی، بیٹی تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے گرم گرم چائے لے کر آتی ہوں۔ لکڑیوں کی گرماہٹ سے میری جان میں جان آئی۔ احمد کچھ دور بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر کہا، میں دن میں تمہارا گھر ڈھونڈنے آئی تھی مگر ملا ہی نہیں۔ کہنے لگا، تم کسی غلط راستے پر چلی گئی ہوں گی، گھر تو یہیں پر ہے، تمہیں کیسے نہیں ملا؟ اور ہنسنے لگا، تم بالکل پاگل لگتی ہو۔ آنٹی نے کمرے میں آ کر اس کو غصے سے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، پوچھنے لگی، بیٹا تم کون ہو گھر میں؟ میں نے کہا، میں، میری امی اور میرا سوتیلا باپ۔ پھر میں نے ان کو ساری باتیں بتائیں۔ وہ دکھ سے کہنے لگی، کتنا ظالم انسان ہے۔ خیر بارش رکنے والی ہے، تم جلدی جلدی گھر چلی جانا، احمد تمہیں چھوڑ کر آ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر اس کو کسی نے دیکھ لیا تو پھر کہیں وہ میری ماں کو پریشان نہ کرے۔ احمد ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، تم ڈرو مت۔ کچھ دیر بعد وہاں بیٹھ کر میں وہاں سے احمد کے ساتھ آ گئی۔ میرے ہاتھ میں کالے رنگ کی چھتری تھی، کھانا تھا اور امی کے لیے مرہم تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، وہاں پر بہت سی عورتیں تھیں جو امی کی چارپائی کے پاس بیٹھی تھیں۔ میری امی کے اوپر ایک چادر پڑی تھی، چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ابا جب فوت ہونے کے بعد گھر آئے تھے تو وہ بھی ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ مجھ کو بہت ڈر لگا۔ میں نے پاس بیٹھی خالہ سے کہا، امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، صبح تو میں بخار کی دوا دے کے گئی تھی، امی سو رہی ہیں نا؟ پھر امی کی طرف بھاگ کر گئی، ان کے چہرے سے چادر ہٹائی، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے زور زور سے امی کو ہلایا، ان کے چہرے کو ہاتھوں سے پکڑ کر کہا، امی اٹھے نا، امی میں کھانا لے کے آئی ہوں، کھانا کھا لو۔ امی بارش ہو گئی تھی، میں جلدی آنے والی تھی۔ امی کے چہرے پر اور گلے پر کچھ اور بھی نشان تھے، جیسے اس کو دوبارہ پیٹا ہو۔ میں نے سوتیلے باپ سے کہا کہ امی اٹھ نہیں رہی۔ محلے کی عورتیں رو رہی تھیں۔ خالہ نے اٹھ کر مجھ کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، بیٹی تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے، یہ نہیں اٹھ سکتی، صبر کرو۔ تمہارا نشئی باپ صبح سے نہ جانے کہاں نکلا ہوا ہے۔ میں شام کو آئی تھی تمہارے گھر میں اندھیرا دیکھ کر، میں نے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، رضیہ نے جواب نہیں دیا۔ پھر بارش ہونے لگی تو میں نے دیکھا تمہارے چولہے کا سامان بھیگ رہا ہے۔ میں اندر رکھنے لگی تو دیکھا کہ یہ ایسے پڑی تھی، جانے کب اس کی جان نکل گئی۔ بیچاری اپنی بچی سے بھی آخری بار نہیں مل سکی۔ سب عورتیں زور زور سے رونے لگیں، میں دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ابو بھی نہیں رہے، تم بھی چلی گئی، میرا کون ہے؟ سب عورتیں مجھے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ رو رو کر میرا گلا سوکھ گیا۔ میں امی کی چارپائی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب نے سب محلے والوں سے کہا کہ غریب عورت ہے،
شوہر بھی لاپتہ ہے، کفن دفن کا انتظام کرو۔ لوگ کہنے لگے کہ انتظار کرتے ہیں، وہ بدبخت رات کو تو گھر آتا ہی ہے۔ میری دادی کو بھی کسی نے اطلاع کر دی تھی، وہ بھی مجبوراً آ گئی۔ میں دادی کو دیکھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ عورتوں نے دادی کو لان تان کیا، وہ چپ کر کے بیٹھ کے سن رہی تھی۔ پھر استانی جی نے 2-3 عورتوں کو کہا کہ غسل کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے، وہ میں نے خالہ کو دیے، اماں کے کفن کے لیے۔ میرا سوتیلا باپ پلٹ کر نہیں آیا۔ محلے داروں نے کفن دفن کا انتظام کر لیا، امی کا جنازہ لے گئے۔ میں رو پیٹ کے رہ گئی۔ اب محلے کی عورتوں نے دادی کو کہا کہ اس بچی کو اکیلا اس گھر میں مت چھوڑو۔ پہلے تو دادی خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اس کے چاچے چاچی ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہے، اور جیسا بھی ہے باپ تو ہے نا۔ سب عورتیں اس کو برا بھلا کہہ کر چلی گئی۔ دادی رات کو میرے پاس رکی نہیں۔ مجھ کو امی کی یاد آئی تو میں دادی سے لپٹ کر رونے لگی، تو اس نے مجھے دھتکار دیا، کہنے لگی کرم جلی، پہلے باپ کو کھا گئی، اب اپنی منحوس ماں کو بھی کھا گئی۔ میرا چھوٹا سا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ دادی 3 دن میرے ساتھ نہیں، پھر بہانے سے مجھے یہ کہہ کر چلی گئیں کہ میں شام تک آتی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آئی۔ پچھلے 3-4 دن سے محلے والے ہی کھانا دے رہے تھے، آج کسی نے کھانا نہیں دیا تو میں بھوک سے مجبور ہو کر خالہ کے پاس گئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے کہا کہ بیٹا آج کا کھانا تو میں دے دوں گی، مگر تجھے پتہ ہے میرے حالات بھی ایسے ہی ہیں، اکیلی گھر میں رہ کر بھی کیا کرے گی بیٹا، واپس باجی کے پاس کام پر جانا شروع کر دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، میں چلی جاؤں گی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، میں باجی کے گھر کام کرتی، کبھی احمد سے ملتی، کبھی سیدھی گھر آ جاتی، رات کو خالہ میرے پاس سوتی۔ اب میں 17 سال کی ہونے والی تھی۔ میری دادی سے میں واپس رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ باجی مجھے کپڑے دے دیتی تھی جس سے میرا گزر بسر چل رہا تھا۔ میرا نشئی باپ ایک دن اچانک واپس آ گیا۔ محلے والوں نے اسے برا بھلا کہا، جس پر اس نے کہا کہ میں تو کام ڈھونڈنے کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تھا، اور دنیا دکھاوے کے لیے میری ماں کے لیے رو کے دکھانے لگا۔ اس روز خالہ کہیں گئی تھیں اور اس کے گھر والے بھی۔ مجھے اکیلے خوف آ رہا تھا۔ مجھے اپنے سوتیلے باپ کے چہرے پر ٹپکتی ہوئی شیطانیت نظر آ رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر سونے کے لیے لیٹی تو کسی وقت آنکھ کھلی تو میرا سوتیلا باپ باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ ویسے بھی اب میں بچی نہیں تھی، سب سمجھتی تھی۔ وہ شاید نشے میں تھا، اول فول بک رہا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا، سرہانے رکھا ہوا امی کا فوٹو اٹھایا، ایک ٹوٹی پھوٹی تسبیح جس کو میری ماں بستر پر پڑھتی رہتی تھی، اللہ کا نام لے کر میں کمرے کی کھڑکی سے باہر کود گئی۔ جیسے ہی میں نے باہر کا دروازہ کھولا، میرا سوتیلا باپ بھی شور سن کر کمرے کی طرف سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میں پوری قوت سے بھاگی۔ اس کو پتا تھا کہ اگر آج میں رک گئی تو میرے ساتھ بہت غلط ہو جائے گا۔ میں بھاگتی گئی، وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں اسی ویران راستے پر تھی۔ میں نے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں فوراً اس گھر میں گھس گئی۔ میرا ارادہ تھا وہاں کے لوگوں سے مدد مانگوں گی، مگر یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ آنگن میں پرانے درخت تھے، بڑے بڑے کمرے جن کے دروازے بند تھے۔ اچانک میری نظر پڑی کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اپنے سوتیلے ابا کے خوف سے اس کمرے میں گھس گئی۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک شاہی بستر پر تھی۔ وہ ماحول، وہ کمرہ ہرگز وہ نہیں تھا جہاں میں ابا کے ڈر سے چھپی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت اور الگ تھی۔ ایسی چیز تو میں نے ان بنگلوں میں بھی نہیں دیکھی تھی جہاں پر میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ میں نے چونک کر اپنی طرف دیکھا۔ میرے جسم پر خوبصورت لباس تھا، جیسے کسی شاہی خاندان کی شہزادی کا لباس ہو۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنی دیر میں کمرے میں 2 خوبصورت عورتیں چلی آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، صبح بخیر شہزادی، آپ اٹھ گئی؟ ملکہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھ کر کہا، تم لوگ کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہم آپ کی کنیزیں ہیں، اس وقت آپ شاہ جنات کے شاہی محل میں ہیں۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ بچپن میں اماں مجھے ڈرانے کے لیے اکثر جنوں کی کہانی سناتی تھیں۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، ان کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں اور وہ کالے لباس میں ہوتے ہیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا شاید میں وہیں اپنے پرانے بستر پر ہوں اور خواب دیکھ رہی ہوں کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا، جہاں پر میں عیش کی زندگی گزاروں گی۔ میں اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑی۔
پھر میں نے خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا تو میں اسی کمرے میں تھی۔ یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ عورتوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ ہر طرف لوگ تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ لڑکیوں نے مجھے تیار کیا، میرا لباس تبدیل کروایا۔ پھر 2 خوبصورت لڑکیاں میرے پیچھے بھاری لباس اٹھائے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی مجھے لے کر ایک شاندار کمرے میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ ملکہ کوئی اور نہیں، احمد کی امی تھی، اور شہزادہ کوئی اور نہیں، احمد تھا۔ وہ شاہی لباس میں ملبوس تھے اور بڑی ہی شان سے تخت پر بیٹھے تھے۔ ملکہ نے مجھے مسکرا کر کہا، شاہی محل میں تمہارا استقبال ہو شہزادی، آج یہی تمہارا گھر ہے، کہو کیسا لگا تمہیں اپنا نیا گھر؟ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں جا کر ان کے پیروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ اگر یہ خواب ہے تو بہت خوبصورت خواب ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو میرے لیے ناقابل